جشن کو کر رہی ہے معطر فضائے عید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ARYQ TV کے چمکتے دمکتے ہوئے ستارے اور ہم منا رہے ہیں عید کی خوشیاں. جناب بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ان کے کیا معمولات رہتے ہیں, یہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں. اب میں انبر اشرف کی طرف بڑھ رہی ہوں. جی انبر بتائیے, کیا آپ پکا کے آئی ہیں, ہمیں کب بلا رہی ہیں؟ انشاءاللہ آپ جب آئیے. اور عید کے دنوں میں تو ماشاءاللہ بالکل پریپریشن ہوتی ہے, کیونکہ بروس بنے ہوئے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بریانی ہمارے گھر اسپیشلی بریانی جو ہے وہ دونوں تینوں دن تقریباً پہلے دن پلاؤ بنا لیتے ہیں, کیونکہ صرف گھر والے ہوتے ہیں, دوسرے دن نندے ہوتی ہیں, پھر تیسرے دن میں امی کے گھر جاتی ہوں. تو یہ کہ پریپریشن اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی سسرال کی طرف سے کوئی اور چچا کی بیٹیاں یا آ جائیں تو زیادہ ضرورت نہ پڑے, بنا کے آرام سے بریانی وغیرہ. جو اس طرح کے آئٹم ہیں جو پہلے سے فریز کیے جا سکتے ہیں, انہیں تو کباب ہے یا کہ جیسے آپ کو بریانی بنائی تھی تو قورمہ تھوڑا سا اس کے لیے بنا کے رکھ دیا کہ اگر کوئی آ گیا ارجنٹ آ گیا تو اس کو آپ بریانی سرو کر سکیں. اسپیشل ظاہر ہے بریانی میری ہاتھ سے سب کو پسند بھی بہت ہے. اچھا, تو اس لیے صحیح. ہاں, اس تو کو پھر ہم سب کو بلوا رہی ہیں پھر آپ؟ ہاں بالکل, ضرور آئیے. اچھا, اور یہ بتائیے عیدی کے کیا معاملات رہتے ہیں؟ بچوں کو کون عیدی دیتا ہے؟ آپ دیتی ہیں, ابا دیتے ہیں؟ بچوں کے فیوریٹ کون ہے؟ ابھی میں پوچھ رہی تھی تو بچی نے تو کہا بابا. میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی کہ اماں نکل جائے منہ سے, لیکن نہیں نکلا. بابا کی لاڈو ہے یہ تو, ویسے سب کی ہی لاڈو ہے, یہاں تک کہ بھائی کی بھی. دیکھو یہ پسند بابا ہوتا ہے, یہ زیادتی نہیں ہے ویسے. صرف یہاں مطلب میرے ساتھ مسئلہ یہ کہ امی بھی ہوتی ہیں, ہماری ساس ہوتی ہے, نند ہوتی ہے, تو وہ بچے سب کے پاس ہی رہتے ہیں, لیکن یہ کہ بابا کی لاڈو زیادہ ہے. بابا کی لاڈو. اور یازان کس کے لاڈو ہیں؟ یازان مما. اور اچھا, اور تو زیادہ کون اچھا ہے, مما یا بابا؟ مما. ہاں, بیٹے تو ماں کے ہی ہوتے ہیں. یہ بات کہ صحیح ہے کہ بیٹے ماں کے ہی ہوتے ہیں. ایسا ہے, بیٹے ماں کے ہوتے ہیں اور بیٹی باپ کی. بیٹی باپ کی ہوتی ہے. اچھا چلو, یہ تو ویسے آج اس نے بول دیا, ورنہ یہ امی کا نام زیادہ لیتا ہے, کیونکہ امی اگر یہ امی کے پاس سو گیا تو امی پوری رات نہیں سوتی, اڑاتی رہیں گی اس کو, دیکھتی رہیں گی کہ ہاں میرا بچہ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا. اچھا, تمہارے اتنے پیارے کپڑے کون لے کے آئے تو بتا دو. یہ بابا لے کے بابا بچوں کی ساری تیاری بابا کی ہوتی ہے. بہت اچھے لگ رہے, زبردست لگ رہے. ان کی بھی ساری تیاری بابا کی ہے, ان کی بھی ساری تیاری. چبھ رہے ہیں. اللہ, بچوں کو یہ بھی تو مسئلے ہیں. اچھے تو لگ رہے ہیں مگر یہ چبھ رہے ہیں کپڑے. اب اس کا کیا کرے؟ جب دیکھو کہیں جب جانا ہوتا ہے نا, تھوڑی سی چبھن برداشت کر لیتے ہیں. یہ چبھن برداشت کرنے میں جو بات ہے نا, بیچارہ اتنی دیر سے تو برداشت اب اچھے لگنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. اب یہ تمہاری آنٹی نے جو اسکارف پہنا ہوا ہے, یہ کہاں سے چبھ رہا ہے مجھے معلوم. برداشت کر رہی ہوں, کیا کروں. تھوڑا سا فیشن کرنے تو کچھ برداشت بھی کرنا ہے, اچھا بھی لگنا ہے, کیا کریں. اب یہ جو سمیرا آپی کی ٹوپی ہے, تو میں کیا معلوم کہ یہ کتنا چبھ رہی ہے ان کو, لیکن برداشت کر رہی ہے نا سمیرا, برداشت کر رہے ہیں نا برداشت. اچھا, بچپن سے بتاؤ سمیرا کہ کپڑوں کے معاملے میں بعض بچے بڑے بے چین ہوتے ہیں نا, کہ اماں یہ نہیں پہننا, یہ نہیں پہننا, یہ پہننا ہے, یا الگ سے لے جا کے دلائیں. ایسی بچی تھی یا بڑی ہے نا بچی, تم بھی ایسی ہو یا بڑی صبر شکر کے ساتھ کہ جو امی ابو نے لا کے دے دیا بس وہ پہن دیا؟ نہیں, تقریباً جب تک ہم نے میٹرک نہیں کیا تھا, ہم چاروں بہنوں کی یہی بات ہے. پہلے تو یعنی کہ میں اور میری بڑی بہن تھے, تو ہمارے پاپا اور امی دونوں جاتے تھے شاپنگ کرنے, ہماری خود لے کر خود ٹیلر کو دیا. ہمارا فیملی ٹیلر تھا شروع سے ہی, ان سے سلوانا یا پھر ریڈی میڈ وغیرہ جو بھی لینا ہوا, پاپا اور امی کی پسند زیادہ تر پاپا کی ہوتی تھی. اس کے بعد جو لا کر دیا ہم نے پہن لیا. لیکن جب میٹرک کر لیا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہماری چوائس چلتی تھی. پھر ہم پاپا سے کہتے تھے اب ہم نہیں پہنیں گے, اب ہم آپ کے ساتھ جا کے لے کر آئیں گے. تو پھر وہ ساتھ لے کے جاتے تھے, جو پسند کرتے تھے وہی دلایا کرتے تھے. لیکن بچپن کا تو یہی تھا. اچھا, انبر بے چین بچی تھی یا بڑی صابر بچی؟ میں بہت صابر. اب مطلب مجھے نہیں, اگر تم میرے گھر میں بھی کسی سے پوچھو گے نا تو میں مشہور ہی اس طرح ہوں کہ میری صابر بچی ہے. میری امی ابو سب, میں نے کبھی کسی چیز میں کبھی بھی کوئی آرگیو. اچھا, اماں ابا کو تو نہیں کیا, میاں کو کرتی ہوتا ہے؟ میاں کو کرتی ہوں. میاں میری زندگی کے وہ واحد آدمی ہے جن سے میں نے فرمائشیں بھی بہت کی ہیں اور ان سے کرتی ہوں. اچھا, اور ارم صاحبہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ میاں کو تنگ کیا یا اماں ابا کو زیادہ تنگ کیا, یا کسی کو کیا ہی نہیں؟ تنگ تو میں نہیں کہوں گی کسی کو کیا, ہاں مگر یہ ہے کہ بچپن سے چوائس مجھے یاد ہے کہ میری اپنی ہوتی تھی. اماں سختی کرتی تھیں, ابا بہت لاڈ اٹھاتے تھے, تو ابا سے فرمائشیں ڈائریکٹ ہوتی تھیں. ایون امی جس چیز کو منع کر دیتی تھی ابا وہ چپکے سے دلا بھی لاتے تھے. اور اب اتفاق کی بات دیکھو, میرے بچے
तीनों, इवन मोहम्मद तो भी छोटे हैं 5 साल के, लेकिन उसको भी आप उसकी मर्जी के बगैर कपड़े नहीं पहना सकते। वो बहुत ब्लंटली आपको मुंह पे कह देते हैं मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। इवन सम टाइम उसके लिए एक शलवार कुर्ता लेकर हम आए, उसे शलवार कुर्तों का ज्यादा शौक नहीं है। कौन सा बच्चा है आजकल जिसको शौक होता है? मेरे बच्चे के साथ भी यही मामला है। मतलब सबके सामने उसने द वर्ड विच ही यूज की तो बहुत घटिया है, मैं पहनूंगी नहीं कि लाइक हम लोग उसकी सिर्फ शक्ल देख रहे थे कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ए यंग चाइल्ड ना कि इतने उससे बोलेगा नहीं। उसे बहुत मुश्किल से रिश्वतें दे के ईद वाले दिन पहनाना पड़ता है कि भाई सब पहन रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पहन लो। फिर वो पहनते हुए कहते हैं कि मैं इतनी देर के बाद उतार दूंगा, तो चलो भाई वो मानना पड़ता है। लेकिन मेरा भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निदा कि घर भी बहुत अच्छा मिला। अल्लाह ने बेहतरीन माँ बाप दिए, बेहतरीन भाई बहन दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल भी बहुत अच्छा मिला। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और मज़े की बात मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। एक बहुत माशाल्लाह भरा पूरा माहौल है। और सास ससुर की जबकि मैं इस दुनिया से गए हुए उनको 5 और 6 साल हो चुके हैं, और लोग बड़े हैरान होते हैं कि अभी भी माशाल्लाह सारे भाई मिलके एक साथ रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारा किचन एक है। ये तो बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब एक दूसरे की खुशी को समझते हैं। बड़ी बर्दाश्त चाहिए होती है, वरना लोग ज्यादातर किचन अलग कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। इसमें खवातीन का ज्यादा रोल होगा ना। ईद का मजा बहुत आता है। सब आप जैसी होंगी मुझे लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह ईद का मजा बहुत आता है। इवन हमारे यहाँ रमजान भर भी ऐसे गुजरे कि सहरी में भी हंसी मजाक हो रहा है, तो अफ्तार में भी हो रहा है, ईद की तैयारियों में भी हो रहा है, सब एक दूसरे को छेड़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब एक दूसरे को स्पेस दे के चलते हैं, एक दूसरे की इज्जत नफ्स और सबका ख्याल रखा जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे दोनों घरों में इतनी स्पेस मिली है कि मैं नहीं समझती कि मुझे किसी को तंग करने की कभी जरूरत पड़ी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहबा, आप के क्या इस हवाले से एक्सपीरियंसेस हैं? एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं या सेपरेट फैमिली है? फिर आप क्या समझती हैं कि एक खातून खाना का क्या किरदार होना चाहिए घर को बसाने के लिए? फिर जब त्यौहार आते हैं तो वो यकीनन जब सेलिब्रेट वो खुद कर रही होती है तो फिर उसके पीछे बच्चे या सिबलिंग्स वगैरह वो साथ लग जाते हैं ना। तो आप क्या समझती हैं कि त्यौहार का असल मजा तो एक औरत के दम से होता है ना? तो क्या आप कहेंगे सवाल? अच्छा, हमारी फैमिली सिस्टम में ये है कि हम लोग ने जब बचपन गुजारा था वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हमारे सारे जो थे ताया और चचा और ये सब हम साथ रहते हैं। अब लेकिन ये कि जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो ऑब्वियसली फिर ये होता है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं। लेकिन ये कि ईद का पहला दिन फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट वो सारे नानी की तरफ से आना, सारे चाचुओं का आना, सारे ताया कज़न्स, हमारे घर में चहल पहल रहती है। और ईद का पहला दिन हम लोग यही होता है किचन में सर्व कर रहे होते हैं और इतना रौनक वाला माहौल होता है कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई। फिर ईदी का एक वो सेशन होता है कि अच्छा अब ये चाचुओं का सेशन है, फिर ये तायाओं का सेशन है, सारे से मामू का है। तो पहला दिन तो हमारे घर सब आते हैं। सेकेंड डे ये है कि मेरी नानी का बेसिकली माशाल्लाह से वो बहुत कह लें कि बड़ा सा और सारे मामू माशाल्लाह से साथ हैं और सारे जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वो एक अलग बिल्कुल कह लें कि काइंड ऑफ माहौल होता है। वहाँ पे सारी खालाएँ, सारे मामू, सारे उनके बच्चे, सारे कज़न्स, और फिर वो ईदी सेशंस वहाँ पे अगेन स्टार्ट होता है सेकेंड डे। तो ये सब कुछ चल रहा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जब से देखा है तो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। वैसी सहरियों का, अफ्तारियों का, ऑल्दो कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन ये कि उसमें रौनक होती है। आपको काम करने के लिए भी तो हेल्पिंग हैंड मिल जाता है ना, तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है। जी आसमा? मेरी तो बहुत ख्वाहिश होती है कि हमारे अगर रिश्तेदार यहाँ पर हैं कराची में तो वो हमारे पास आएँ, हम उनके पास जाएं। और लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि अभी मतलब कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिनकी वजह से नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन ख्वाहिश यही होती है कि दोस्तें मेरे घर आएँ, मैं उनके घर जाऊँ और यानी वाकई लग रहा हो कि ईद है, हम तैयार होके बन सवन के उनके पास जाएं, उनको तैयार करें, उनको लेके फिर ये पूरा ग्रुप, पूरी टोली जो है ये आगे जाए, फिर उससे आगे जाए, मूव करे। तो ये जो पूरा ग्रुप है ना ये आगे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी भाभियों का भी साथ है इस दफ़ा, तो इस दफ़ा उनके पास भी जाना है अभी और उनको भी यहाँ लेकर आएंगे और फिर यानी बहुत इंजॉय, बहुत सारे प्लान्स हैं अभी हमारे। अच्छा ये बताओ कि तैयारी के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, बेचैनी के हवाले से कपड़ों पे किस तरह की है आसमा?
اپنے کپڑے پہلے سے بنا کے رکھ لیتی ہے, یا وہ چاند رات کو آسماں کا نکلنا ضروری ہے. ویسے تو عالمہ ہو تمہارے معاملات کچھ الگ ہی ہوں گے, لیکن پھر بھی ایک ہر انسان کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس بچے کو زندہ رکھنا چاہیے آخری دم تک نا, تاکہ زندگی کا مزہ آپ لیتے رہیں نا, کیونکہ زندگی کو جیا جاتا ہے, صرف گزارا نہیں جاتا. تو کیا آپ کہو گی کہ کس کس چیز کا شوق ہے؟ زیادہ جیولری اچھی لگتی ہے, یا ذرا کپڑے تھوڑے اسٹائلش ہونے چاہیے, فینسی ہونے چاہیے, یا میک اپ زیادہ اچھا ہونا چاہیے؟ ایک عورت کی زینت کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں تمہیں کیا پسند ہے؟ سب سے پہلے امی سے میرا اس بات پہ بہت ایک طرح سے چلتا رہتا ہے. امی کہتی ہیں کہ تم نے ڈریس بنوانا ہے, اور میں کہتی ہوں نہیں امی مجھے میکسیز بنوانی ہے, مجھے لانگ ڈریسز بنوانے ہیں, تاکہ آپ جہاں پر بھی جائیں نا آپ ایزیلی بیٹھ سکیں, آپ بیٹھے اٹھے یعنی گھومے پھریں, یعنی آپ کا ڈریس بہت اچھا ہو, 24 گھنٹے بہت اچھا ہو نا. اور اس کے علاوہ جیولری مجھے پسند ہے, ان میں سب سے زیادہ رنگ پسند ہے. اور اس کے علاوہ باقی چیزیں ہمیشہ ہی میری رہ جاتی ہیں, ہمیشہ رہ جاتی ہیں, اور بہنیں کہتی ہیں تمہاری یہ چیز آئی نہیں ہے, چلو آج چاند رات ہے آج چلے جاتے ہیں. لیکن چاند رات کے دن جانا کتنا مشکل ہوتا ہے, اتنا رش ہو رہا ہوتا ہے, اس سے بہت گھبراتی ہوں. اگر بہنیں لے آتی ہیں, پہلے تو بڑی بہنیں ساتھ تھیں, اب ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, تو وہ لے کر ضرور جاتی تھیں کہ نہیں یار تمہاری یہ چیز آنی چاہیے. پھر وہ بینگلز وغیرہ لے آتے تھے, تو پھر جیسے پروگرامز بھی ہوتے ہیں, پھر دوستوں کے پاس بھی جانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے خاص طور پر لے کر آتے ہیں. اور بالخصوص جوتے جو ہیں وہ میرے چاند رات کو ہی آتے ہیں. اور یعنی مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ میں اپنی ساری چیزیں پہلے سے لے لوں, صرف ایک ڈریس آ جاتا ہے اس کے اوپر اکتفا کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے اسی کے ساتھ چل جائے گا. لیکن پھر بہنوں کی تیاری دیکھ کے پھر کچھ ہونے لگتا ہے کہ نہیں یار مجھے لینا چاہیے تھا, مجھے بھی جانا چاہیے. پھر اسی دن شاپنگ کر کے آتی ہوں میں. اچھا ناظرین, یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم پروگرام میں تو یہ بات نہیں کر سکتے, آسمہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جو اپنے گھر والوں سے الگ رہ رہی ہے اور یہاں حصول علم دین کے لیے مطلب کراچی آئی ہوئی ہے. فیملی کہیں اور سے بلانگ کرتی ہے, تو ذرا میرے ناظرین کو بتاؤ کہ تم اور انیلا کس طرح الگ رہتے ہو, اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے خود سے کوکنگ کرنا. امی ابو ساتھ نہیں ہیں, بہن بھائی ساتھ نہیں ہیں, تو کیا تہوار پہ گھر جاتی ہو, کیا کرتی ہو؟ بالکل, تہوار سے کافی دن پہلے گھر چلے جاتے ہیں. انیلا کے تو ویسے آج کل پیپرز ہیں, ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اچھا. انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, اور وہ جس طرح سے علم کے حصول کے لیے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت الگ ہے, یعنی ایک بہت سب الگ ہے, یعنی کافی ساری لڑکیاں اس طرح سے نہیں رہ پاتی ہیں. اسی لیے میں نے سوچا کہ ناظرین سے شیئر کرنا چاہیے. ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر جس طرح سے ہم دین کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ بہت ایک وسیع تناظر میں اگر ہم دیکھیں نا, تو ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے, اور پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, ان کے جذبات کا, ان کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, اور پھر ہم زیادہ خوش اس طرح سے رہ سکتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ رہتا ہے. اور جب ہم علیحدہ ہوتے ہیں, گھر سے علیحدہ ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں. وہ چیزیں ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم گھر سے دور ہوتے ہیں, تو پھر ہر فرائیڈے الحمدللہ ہماری ایک آنٹی ہیں, طلعت آنٹی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی عطا فرمائے, ان کی طرف ہمارا ہر جمعہ بک ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پر عبادات کرنی ہے, وہاں صلاۃ تسبیح کا اہتمام ہوتا ہے. تو یہ گھر سے دور رہتے ہوئے, حالانکہ گھر کے نزدیک جو خواتین رہتی ہیں وہ مجھ سے یہ شکوہ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس کب آتی ہیں, جمعے والے دن آپ ہمارے پاس بھی آئیں. لیکن یہ ساری چیزیں گھر سے دور رہتی ہوں, گھر کے نزدیک کم ہی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں ان چیزوں میں. لیکن اللہ کا شکر ہے جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ کی یاد میں, ذکر میں جتنی دیر لگا رہے نا, اتنا دل کو سکون ملتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح جس طرح ہم ہیں, تو میرے ساتھ. اچھا, تمہاری تعلیم ابھی کتنی باقی رہ گئی ہے؟ شادی وادی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ارادہ ہے. تو بتاؤ نا, پھر ہم کو کچھ اشارہ تو دے دو. کیا بس یہ میری تعلیم ختم ہونے والی ہے تو ہم آئیں گے سب بہنیں مل کے, ہے نا, چلیں گے نا, ہیں بھائی؟ چلو, یہ شرما گئی ہے کی بہت جلدی یہ لگا, کیونکہ دیکھو ابھی سمیرہ بھی بریانی اس نے نہیں کھلائی, بلایا تھا. میں خود پوری بات ہے, غلط بات نہیں کرنی چاہیے ناظرین. تو سمیرہ نے اور سحر نے خوشخبری سنا دی ہے. ماشاءاللہ ہماری امبر یہاں موجود ہیں, ہم خود جیتا جاگتا صبح نام کے سامنے بیٹھے ہیں. تو اب کون رہ گئی ہے؟ دو بہنیں میں, دو بہنیں رہ گئی ہیں نا. ہاں, ہم ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں, ابھی حاضر ہو. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عید کے رنگ. ARYQTV کے سنگ ہم منا رہے ہیں عید الفطر کی خوشیاں. یہ وہ عید ہے کہ جو رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ ہم سب کو عطا کرتا ہے. اس کی رحمت ہمارے ساتھ رہی, مغفرت کے اور نجات کے پروانے ہم سب کو عطا ہوئے ہیں. جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا کم ہے, اور اظہار تشکر کے لیے ہم سب آج یہاں موجود ہیں اور عید کی خوشی منا رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ایک سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ سحر نہیں رہی,
क्यों? क्योंकि वो एक माँ है और माँ की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। माशाल्लाह शहजादी ने रोना शुरू कर दिया था तो हमारी बहन उठ के चले गई। अब वो हो गई है, नॉर्मल हो गई है, तो जरा बात जी कर लेते नॉर्मल हो हैं। गई है और ये सो गई हैं। ये सो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि शादी की बात हुई, आसमा ने हमें नहीं बताया कि उसकी कब शादी हो रही है। कोई मसला नहीं, हमारी दुआएं आसमा के साथ हैं। लेकिन जब शादी हुई, ससुराल की बात हुई कि अल्लाह तबारक व तआला सबको, मेरी तमाम उन बहनों को जो अभी यहाँ नहीं है नातख़्वां, उनके लिए भी और जो मौजूद हैं उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अपने ससुराल में खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें। उनके जो साथ वाले हैं उनके दिलों में अगर किसी के लिए कोई बुग़्ज़ है, कोई कीना है, कोई बुराई है, तो परवरदिगार आज के इस इनाम के दिन की बरकत से उन बुराइयों को उनके दिलों से निकाल दे और सब खुश, हर जगह हमें खुशियाँ और मसरतें नजर आए। इस दुआ के साथ सुमेरा मुझे बताओ, मैका याद आता है? बिल्कुल मैके की बात करते हैं, किसके दम से मैके की अब पहले बरकतें ये हैं? पूछे, बताइए, शहर से पूछ रही हैं आप या मुझसे? तुमसे भी पूछ रही हूँ ना, अभी तुझसे पूछ तो रही हूँ। शहर है ना वो, आप सुमेरा बोल रही हैं। नहीं ना, मैंने शहर का है ना, शहर का है ना, सुमेरा सुमेरा का है। अच्छा अच्छा, चल भाई, शहर सुमेरा, सुमेरा शहर आपस में दोनों बहनें हैं, मेरी भी बहनें। बिल्कुल। हाँ भाई, शहर बताओ। मैका जो दम से होता है वो माँ के होता है और भाइयों के, बाप के। लेकिन पापा तो अब जैसे आपको पता है कि नहीं रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे ही बहुत है। अच्छे इंसान, हम बहुत सबकी अच्छे। दुआएं हैं कि अल्लाह आप उनको तमाम अपनी लोग तो दरबार मिले हुए में हैं, तो जगह आप दे। लोग को तो पता है किस तरह के थे। मतलब हमारे अलावा भी आप तमाम लोगों को बेटियां समझना, उसी तरह शफकत भरा हाथ फेरना। तो भाइयों से भी वैसे ही माशाल्लाह अभी तक सब कुछ चल रहा है निज़ाम। और कोई इतना दूर नहीं है अम्मी का घर मुश्किल से 10 मिनट की ड्राइव है। तो चलो, वो जब वाला दिल चाहता मामला है नहीं चले कि जाते हैं। मेरा मैका और उसके बाद आंसुओं की, वरना आज भी ऐसी खवातीन हैं कि जो मैके का नाम सुन के ही वो ज़ारो कतार नहीं रोना शुरू नहीं कर देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी माशाल्लाह। मामलात होते हैं ना। नहीं, मैं इकलौती हूँ, बहू जो हूँ इकलौती हूँ, और माशाल्लाह अदील बहुत बहुत अच्छे अच्छी- हैं। ये कि बहुत मैं अच्छी अगर बात है। जैसे ही कहती हूँ ना कि अदील मुझे, बल्कि मुझे कभी खुद से भी कहते हैं कि कल शहर चलना है अम्मी की तरफ, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। मुझे खुशी होती है कि एक वो, मैं मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती और माशाल्लाह वो खुद कह देते हैं। और फिर मामा पापा अच्छे हैं, सास ससुर मतलब देखो, बहुत सारे अच्छे ससुराल हैं। बुरे नहीं होते, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कितनी अच्छी एक हमें एग्जाम्पल मिली, अभी सबकी एग्जाम्पल्स लेती आती हूँ। सही है सुमेरा? अल्लाह नज़र से बचाए कि मेरे जो हस्बैंड है माशाल्लाह, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मुझे घर छोड़ दें, ठीक है, सामान बांधो जल्दी से, पैक करो। माशाल्लाह। और मैं अल्लाह अभी से भी ज़्यादातर अम्मी के घर ही रहती हूँ, इसलिए कि मैं सेपरेट हूँ। और तकरीबन 1.5 साल तक तो मैं सास के साथ ही रही थी, मीन्स के। लेकिन अब ये है कि अम्मी के अपनी ज़्यादा इस वजह से रहती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी अकेली हैं। अच्छा, अभी कोई बहू नहीं है, भाई ऑफिस चले जाते हैं, तो अम्मी अकेली होती हैं। और फिर बीपी भी अम्मी का हाई रहता है ना, तो सबसे पहला फ़ोन मुझे ही जाता है मेरे भाइयों का कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। और कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता तो मैं अपनी किसी बहन को फ़ोन कर देती हूँ, कॉल करके कहती हूँ कि तुम पहुँच जाओ, मैं कल आ जाऊँगी, आज अम्मी को तुम देख लो। तो कितनी ठीक है, बहन इस भाई तरह हो आप करके लोग? सेटिंग आपस अल्हम्दुलिल्लाह में चल रही कितनी है। बहनें हो? कितनी 4 बहनें? बहनें माशाल्लाह, चारों की शादियाँ हो गई हैं। और 4 भाई लास्ट में तो इन्हीं की हुई है, अभी तकरीबन 1 साल हुआ है इनकी शादी को, अब हुआ है। तो बस इनके जाने के बाद जो है ना बहुत ज्यादा वो हो गई है, तो अम्मी भी अकेली हो अकेली गई हैं होती हैं, अम्मी। परेशान होती हैं। तो बस ये कि तो माशाल्लाह बस अब तुम फ़हीम लोग बहुत भाभी अच्छे हैं ढूंढना शुरू कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। ना। तुम लोग भी तो भाभी नहीं ढूंढ रहे ना। नहीं नहीं, भाभी भी आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, बस कहते हैं ना, भाभी हर ढूंढ रही हैं। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता हाँ, है, सही और बात। शायद अभी वो वक्त नहीं आया, हाँ, और वक्त आएगा तो फिर कोई रोक नहीं सकता है देर आए, इंशाल्लाह। सही बस अल्लाह है, पाक बस। सब कुछ अच्छा करें। आमीन। और ये कि ससुराल से तो सास भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कभी वो खुद भी कहती हैं कि अम्मी को देखा करो, अम्मी परेशान हो रही होंगी, घबरा रही होंगी, चली जाओ ना, फौरन चली जाओ। एक दफ़ा इत्तेफाक से मेरी अम्मी का बीपी हाई हो गया मेरी शादी के बाद। तो इनकी कॉल गई कि बच्चों अम्मी का बीपी हाई है। असल में मैं ही मेडिसिन वगैरह देखना अपने पापा की और मैं ही करती थी, तो मैंने उसको लाइटली ले लिया। मैंने कहा शायद, मैं दिल में सोच रही थी कि शायद मेरी सास ये ना कहें, कि अम्मी ये ना कहें कि देखो अभी तो आई थी, कल फिर जाने की लग रही है। तो मैंने कहा शायद ठीक हो जाए अम्मी, मैंने इस तरह लाइटली लिया। लेकिन रात में 2 बजे फिर फोन आया घर से कि अम्मी का बहुत बीपी हाई है। और अब जैसी मेरी सास को पता चला कि नहीं, तुमने सुनकर कैसे बैठी रही, तुम्हें जाना चाहिए था, बुरी बात है, इस तरह करके। लेकिन मेरे हस्बैंड फौरन मुझे लेकर गए माशाल्लाह से, कहने लगे सुमेरा कभी आज के बाद ये मत सोचना कि हम कुछ कहेंगे, तुम्हें जाना है तो जाना है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और शादी से पहले एक बात कही थी उन्होंने कि आंटी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और मैं दी भी नहीं टेंशन। नहीं, ये बड़ी बात है। बस मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, इस बात से। और मेरी अम्मी भी बहुत खुश होती हैं माशाल्लाह से कि कभी वो ये नहीं कहते कि मत जाओ। सही। अंबर, अम्मी अब्बू की बात करें। अम्मी अब्बू माशाल्लाह, क्योंकि सब तुम लोगों फील्ड में सबको ही पता है कि माशाल्लाह मेरी जिस तरह पहले था मेरे ससुराल, क्योंकि मेरे हस्बैंड इकलौते हैं,
اور الحمدللہ ماشاءاللہ جس طرح میں نے بتایا کہ میں فرمائشیں اپنے ہسبینڈ سے کری تو وہ کبھی منہ سے نکالو بات تو وہ ماشاءاللہ کبھی ہمیشہ پوری ہوتی ہے. لیکن میرے جو میکے کا جو میرے ساتھ کنٹریبیوشن ہے وہ اتنا زیادہ ہے. میرے ہسبینڈ اکلوتے ہیں, بزی ہوتے ہیں, میٹنگز ہیں ان کی, اپنے ان کے سارے ورکنگ ہے, تو میرے جو سارے کام ہیں ایکسٹرا وہ میرے تقریباً میرا سب سے میرا چاہیے تھا میرا اسامہ, سب سے چھوٹا بھائی میرا, وہ سب کو پتہ ہے, سب جانتے ہیں اس کو. اور سارے کام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نند گھر پہ نہیں ہے, ساس ظاہر بچے پریشان کرتے ہیں, تو میرے دونوں بچے بھی میکے میں ہوتے ہیں. امی ابو ماشاءاللہ یہ اگر چلی جائیں تو میری امی کی طبیعت تھوڑی سیٹ نہیں رہتی اب, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور ابو ہمارے روز آنا, ابو کی کال سے 1 سے 2 دفعہ لازمی آنی ہے. ماشاءاللہ سب کا کنٹریبیوشن, میرے بھائیوں کا, میری بہنوں کا, ماشاءاللہ سب کا بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بچوں, اماں کا خیال رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ ہے بھائی, اماں کا خیال رکھتے ہیں رکھا ماشاءاللہ, یہ اذان تو بہت زیادہ بہت خیال رکھتے ہیں ویسے, ابھی بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں, ہے نا بھائی؟ نہیں چلو بچوں کی یہ تو دم میرا سے بچہ شروع سے بہت بول رہا تھا. ہاں یہ تھوڑی سی ماشاءاللہ لڑکیاں ویسے ایسی ہوتی نہیں ہے, لیکن دریتم نے سارے ہماری جو امیدیں تھیں ناظرین ان پہ پانی پھیر دیا ہے. لڑکیاں بھی لڑکوں کے مقابلے کی شرارتی ہو سکتی ہے نا, بالکل. ورنہ یازان بڑا سیدھا بچہ تھا, میں نے اس کو ہمیشہ دیکھا ہے. آپ بتائیے اپنے بچوں میں آپ کیا سمجھتی ہیں زیادہ شرارتی کون ہے, کس کے زیادہ قریب ہیں, اور امی ابو کتنا یاد آتے ہیں؟ ندا شرارتی تو سب سے زیادہ چھوٹے والے محمد, اور کیونکہ بیٹی میری ایک ہی ہے سجل, تو دونوں بھائیوں کو برابری سے بلی کرتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہ بھائیوں سے ڈرتی ہوں گی, بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی, کیونکہ انہیں شاید یہ پتہ ہے کہ میں اکیلی ہوں. اچھا, اس کو بڑا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ ددیال میں بھی دونوں بڑی کزنس کے بعد کافی اس کا گیپ ہے, 12-13 سال یہ چھوٹی ہے, تو اس کو بڑا پیمپر کیا جاتا ہے. اور ننیال میں بھی میرے بھائی کی 2 بیٹی ہیں, نواسی یہ ایک ہی ہے. اچھا, تو ان کو بڑا پیمپر کیا جاتا ہے. تو اس حساب سے یہ بہت زیادہ مطلب عیش میں رہتی ہیں دونوں طرف سے. اور جہاں تک میکے کی بات ہے, دیکھو میکا جو ہے نا وہ ہر لڑکی کا مان ہے, چاہے آپ عمر کے جس حصے میں پہنچ جائیں نا, آپ کا میکا آپ کا مان ہوتا ہے. تو اماں ابا اب نہیں ہے دنیا میں, امی کا تو لاسٹ ایئر ہی انتقال ہوا, رمضان کے ہی دن تھے ماشاءاللہ. رمضان بالکل 7واں روزہ تھا, جی 7واں روزہ تھا, اور بس چلی گئی چھوڑ کے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں, جیسے میں نے تمہیں کہا نا کہ میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں. میرا ایک بھائی ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں, اور اللہ اسے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں لمبی زندگی دے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ 10 پہ بھاری ہے. یقین مانو ابا کے انتقال کو 15 سال ہو گئے. ان 15 سالوں میں ایک لمحے کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ ابا نہیں ہے. اور اب امی کے انتقال کے بعد بھی اس نے یہ صاف کہہ دیا تھا کہ کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, تم لوگ اسی طرح سے کرو گے, اسی طرح سے آؤ گے جیسا سب کچھ امی کی زندگی میں ہوتا تھا. تو میں کہتی ہوں اس نے وہ میکے کا جو مان ہے نا وہ اس نے برقرار رکھا ہے, اور سارے سب لوگ بہت اچھے ہیں. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ ساس سسر بھی یہاں نہیں ہے, کہ اپنے سسرال میں اپنی نندوں کے لیے اسی طرح ان کا میکا جو ہے وہ سجائے رکھے, کہ وہ عید پہ آتی ہیں, چاند رات پہ آتی ہیں, جس موقع پہ آتی ہیں, تو انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ اب ہمارے ماں باپ نہیں ہیں. یقین مانو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے. اور کیونکہ ماؤں کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے بہت دیر سے ایک شعر یاد آ رہا تھا, کیونکہ امی کو میں ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ نا میری امی میرے لیے میرے دل کا ٹکڑا ہے. جیسے اولاد آپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے نا, تو ایسے امی میرے لیے تھی. تو میں ہمیشہ بس انہیں جب یاد کرتی ہوں تو یہی پڑھتی ہوں کہ میری عادتیں بالکل میری ماں کے جیسی ہیں, اس لیے مجھے اپنی ہر ادا ہی پیاری ہے. اللہ ہو. تو بس اب وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہیں. اللہ, اور جس مقام پہ ہیں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرمائے, اور یقیناً بہت اچھی اور بہترین جگہ پہ ہوں گی, اور آپ تمام کو جنت میں اکٹھا فرمائے, انشاءاللہ, یہ دعا کرتے ہیں ہم. اور ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر سمیرہ آپ کی سمت آؤں گی. آپ اس تعلق سے ماں کے حوالے سے آپ سے بھی میں نے بہت باتیں کی ہیں, اور آپ نے اچھی باتیں اپنی گھر والوں کی طرف سے بتائی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہو کہ سمیرہ ماں بننے کے بعد کیا تبدیلی لے کر آئے گی اپنے اندر؟ ایک کیسی ماں آپ اپنے آپ میں, ایک ہوتا ہے نا کہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے, میں شاید ایک بہت اسٹرکٹ مدر ہوں گی, میں شاید بڑی پولائٹ مام ہوں گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے پیرنٹنگ میری ہوئی ہے, امی نے کی, اسٹرکٹ بھی تھی
اور فرینڈلی بھی تھیں کہ ہم ان سے ہر طرح کی بات, چاہے وہ ہماری فرینڈس کے بارے میں ہو, ہمارے اسٹڈیز کے بارے میں ہو, ایون ابھی جب میں آگے فردر اسٹڈیز یا فردر ایون جابس کی اپرچونیٹیز آتی ہیں وہ ڈسکس کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں جب اس رول میں جاؤں گی تو آئی وڈ پورٹرے مائی مدر کہ ہاں وہ جیسی تھیں, اور تھوڑا سا کہ پیشنس اپنے اندر, تھوڑا ایکسیپٹنس اور لے کے آنا ہے, بیکاز یہ جیسے ابھی ہم باقی ساری مدرس کو دیکھ رہے تھے, بچے ان کی نوٹینس اور یہ ساری چیزیں, تو میرے خیال میں ماں بننے کے بعد تو وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے, بٹ آئی ٹرائی کہ میں اپنے آپ کو اور مور پیشنٹ, ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ ساری چیزیں اپنے اندر لے کے آؤں. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ عید کے حوالے سے, عیدی کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی ہے, شکرانے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کی جانب سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ بھئی عید اسے کہتے ہیں؟ عید ایک خوشی کا موقع ہے ندا. بیسکلی ہم رمضان اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس دن, اور میرے خیال میں عید کی خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں مل بانٹ کر خوشی کو سیلیبریٹ کرنے میں ہی آتی ہے. عیدی ڈزنٹ میٹر کہ کوئی 10 روپے دے, کوئی 100 روپے, کوئی 1000 دے, بٹ وہ جو خوشی ہوتی ہے نا, سب ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے, سب آتے ہیں عموماً, کیونکہ ہم لوگ کا اب کہہ لیں کہ سوشل سرکل ہے تو, لیکن وہ اتنا بزی ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اتنا ٹائم نہیں نکال پاتے آنیسٹلی کہ ہم دوسروں کے گھر جائیں اور ویری آفن ان سے جو ہے وہ ان کے گھر جا کے ڈنرز یا لنچ ساتھ کریں, کال پہ بات ہو گئی, ویڈیو کال ہو گئی, یہ ساری چیزیں. لیکن جو اس دن ہوتا ہے عیدی کے دن, وہ کیا ہوتا ہے کہ سب ایک فیس ٹو فیس ہوتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. تو آئی وڈ سے کہ بھئی عید اس طرح سے منائی جائے کہ ہم دلوں میں سے جو اپنے شکوے ہوتے ہیں وہ نکال کر سائڈ پہ کر کے اینڈ دین موو آن. صحیح صحیح, چھوڑ کے رنجشیں گلے ملنے. آج تو عید سعید کا دن ہے, آپ کیا پیغام دو گی؟ میں یہی پیغام دوں گی کہ جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے اسی طرح سب کے گھروں میں ہوتا ہوگا کہ صبح صبح جو دور کے لوگ ہیں ان کی کالز آ جاتی ہیں, عید مبارک, آپا کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بچے کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک. تو ہم سے جتنے دور لوگ ہیں ان سب کو بھی کالز کریں, ان سب کو بھی احساس دلائیں کہ ہم آپ کے اپنے ہیں, ہم بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی ہم اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہتے ہیں. تو سب کو ایک ساتھ ہم اسی طرح رکھ سکتے ہیں. جو لوگ نزدیک ہیں ان کو گھر پہ دعوت دیں, اور جو لوگ دور ہیں ان کو فون کالز کر کے ان کو عید مبارک کہیں. آج کل ویسے ایک رواج یہ بھی ہے کہ ہم میسیجز کر دیتے ہیں, میسیجز کر کے بھی خوشی ہوتی ہے, لیکن میں کہتی ہوں ایک چھوٹی سی کال اگر کر لیں تو, یا پھر پہلے چلا کرتا تھا کہ عید مبارک کہنا شروع کریں, اور کارڈز دیا کرتے تھے پہلے, اس سے بہت خوشی ہوتی تھی. اور ہاتھ سے بنا کے ہاتھ سے اپنے, اور اچھا لگے, وہ ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میری سہیلی لاکھوں میں ایک. تو اس طرح کی یہ بہت, یعنی یہ اس میں محبت تھی وہ اب واٹس ایپ پہ اور اس پہ کرنے پہ نہیں ہے نا. بالکل, تو اپنی ایک آواز سینڈ کر دیں, آواز کے ساتھ السلام علیکم آپ کیسے ہیں, یعنی ایموشنز کے ساتھ اس کو وہ کروائیں. ہم صرف میسیجز کے اوپر, فارورڈ میسیجز کے اوپر وہ سینڈ کر دیتے ہیں, تو اس سے وہ مزہ نہیں آتا. جائیں تو زیادہ اچھا ہے نا بھائی. پیغام دیتی جاؤ اور مجھے وائنڈ اپ لینا ہے بس جلدی. بالکل, میں یہی کہوں گی کہ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ سسرالوں کی, اس چیز سے ہٹ کے ایک بات کہوں گی میں, کیونکہ ہم لوگ نعت خواہ اتنے نارملی بات نہیں کر پاتے ہیں اپنے ناظرین سے یا کچھ بھی, کہ بچیاں آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں پیشنس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے, تو اس سے شاید ہماری خوشیاں دور ہو رہی ہیں. تو اپنے اندر پیشنس لائے, چاہے وہ میکا ہو, سسرال ہو. جس طرح میں نے بھی امی ابو کی بات کی کہ ماشاءاللہ میں اللہ کی, مطلب آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ کہ اللہ نے مجھے میکا بھی بہت اچھا دیا, سسرال بھی الحمدللہ بہت اچھا دیا. تو اسی طرح تھوڑی سی صبر برداشت اپنے اندر پیدا کرے, اور خود خوش ہوں تو دوسروں کو بھی خوش ہیں. جی انشاءاللہ. پیغام جی میں بھی یہی کہوں گی کہ اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو معاف کرنا سیکھیں, درگزر کر دیں, اور خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہیں. ہاں یہ اچھا میسج سمیرا. میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی عیدی کے کہیں گے, جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑے ہو. دیکھیں اب وہ رونا شروع ہو گئی ہیں, کہہ رہی ہیں ختم کریں بس اماں, مجھے گھر لے کے چلیں. جی ناظرین, آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مزیدار حلیم اور دانی جوس اور اس کے ساتھ فوڈ بستی کا, کہ جنہوں نے ہم سب کے لیے یہاں ہماری عید کی خوشی بڑھانے کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اور دیکھیے ہم نے آج کیسے عید منائی. آپ سب خوش رہیے اور اپنی ذات سے دوسروں کو, کیونکہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ نیا لباس عید کی نشانی نہیں ہے, اچھا کردار.
ईद की निशानी है। तो हम सबको अच्छा बनना है, परवरदिगार आपसे हमसे हम सबसे राजी हो जाए। हम सब मिलके आपको क्या कह रहे हैं, ईद मुबारक। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद